عزیز الحسن مظلوم نے اپنے پیر و مرشد کو ایک پرچہ لکھا کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے دل پر میں لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے دل پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ اتنے بڑے ڈپٹی کلکٹر کو حکیم الامت نے نکال دیا کہ جائیے خانقاہ سے باہر، جب تک اجازت نہ ملے مت آئیے۔ بھاگے نہیں وہ خانقاہ کے دروازے پر بستر لگا دیا، فٹ پاتھ میونسپلٹی کی فٹ پاتھ پر۔ کسی نے کہا خواجہ صاحب آپ کو تو نکال دیا گیا، آپ یہاں کیوں ہیں؟ کہا میں حکیم الامت کی خانقاہ کی زمین پر نہیں ہوں، یہ میونسپلٹی کی زمین ہے، ان کو بھگانے کی حکومت ہے تو ہم مجھ کو نہ بھاگنے کی حکومت ہے۔ اور ایک پر شیر لکھ کر بھیجا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا۔ حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری، لیکن کیا بن گئے؟ مسٹر کٹر مس ہوا اور علماء کے مرشد ہوئے۔ مولانا ابراہیم صاحب دعوت بکاتوں نے اپنا مربی اور مرشد بنایا، مفتی جمیل احمد تھانوی جامعہ اشرفیہ کے مفتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا پیر بنایا ایک مسٹر کو۔ یہ وہ مقام ہے جس کو حکیم الامت کو خطاب کر کے خواجہ صاحب نے عرض کیا تھا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا۔ یہاں تک کہ امرتسر آ رہے تھے اپنے پیر بھائی کے پاس، مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے، اس سے پہلے 10 اسٹیشن پہلے ٹرین بدلنی تھی، وہاں اتر گئے اور بیٹھنے سے 2-4 مسلمان آ گئے، چوگوشیا ٹوپی اور یہ پنچگوشیا ٹوپی دیکھ کر، اور آپ نے تقریر شروع کر دی، اشعار پڑھنا شروع کر دیا، مجمع لگ گیا۔ اتنے میں امرتسر اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر سکھ بھی آ گیا، ہندو کافر وہ بھی آ گیا اور مست ہونے لگا۔ پھر اس نے کہا خواجہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھ لیا کہ بھائی خواجہ صاحب ہیں۔ کہا آپ کہاں جا رہا؟ امرتسر جا رہا ہوں اپنے پیر بھائی سے ملنے کے لیے۔ کہا کہ کتنا دن قیام کریں گے؟ کہا 1 ہفتہ۔ تو اس کافر کی بولی سنو، کیا بولا وہ؟ اس نے کہا کہ 1 گھنٹہ اس اسٹیشن پر دوسری ٹرین کے انتظار میں آپ نے مجھ جیسے کافر کو ہلا دیا، تو 1 ہفتہ بھی آپ کیا کریں گے وہاں؟ یہ اللہ والا اگر درد دل رکھتا ہے، انشاءاللہ ہندو اور یہودی اور عیسائی بھی اس کا دل گرم ہو جائے۔ چوٹ لگا کر تو بھیجا ہے، اس چوٹ کو ابھارنے کے لیے پورب کی ہوا ملنی چاہیے، پورب ہوا چلتی ہے تب چوٹ جو ہے اس کا درد ابھر جاتا ہے۔ اللہ والوں کی جب ہوا ملتی ہے تو عالم اعظم کی چوٹ جو لگا کر اللہ نے بھیجا تھا، اس محبت کی چوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہوائیں الگ الگ ہیں، جسم کی چوٹ جو ہے پورب کی ہوا سے تیز ہوتی ہے، اور دل کی چوٹ جو ہے اللہ والوں کی صحبت کی ہوا سے تیز ہوتی ہے۔ پھر سارے بزدلیاں اور ساری لوڑیانہ پن اور ساری بدحوصلگی اور گناہوں کی خبیث عادتیں سب سے پاک اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ وہ حوصلہ دیتا ہے، وہ ہمت دے دیتا ہے اللہ والوں کی غلامی کے صدقے میں۔ کھینچی جو ایک ہاتھ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا۔ کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں۔ کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کلیجہ تھام لو یارو کہ ہم فریاد کرتے ہیں۔ یہ وہ دل ہے جو ہمارا غم اٹھاتا ہے۔ اللہ پیارا، اس کا راستہ پیارا، اس کی راہ کا غم پیارا، اس کی راہ کا راہبر پیارا، اس کی راہ کا سالک بھی پیارا، ان کے راہ کے کانٹے بھی پیارے ہیں، سارے عالم کے پھولوں سے بہتر ہیں۔ اگر گناہ چھوڑنے میں تھوڑا سا غم اور زخم حسرت اور آپ کی دل میں بے چینی آتی ہے تو اس پر 1 کروڑ چین حرام قربان ہو جائے۔ اس بے چینی حلال پر، جو بے چینی اللہ کو پیار کے قابل ہے، جس بے چینی پر خدا کو پیار آتا ہے اور خدا کا چما و بوسہ نصیب ہوتا ہے، از لب نادیدہ صد بوسہ رسید۔ یہ معرومی کا نہیں ہے، اختر کا ہے کہ وہ لفظ جو دکھائی نہیں دیتے، عالم غیب سے اللہ کا پیار اور چما ملتا ہے قلب کو۔ از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، منچے گوئم روح سے لذت کشید۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ روح کو کتنا مزہ آتا ہے گناہ چھوڑنے کے غم میں جب اللہ پیار لیتا ہے۔ حسد اور جس حرام لذت پر خدا کی لعنت و غضب برستی ہے، واللہ کہتا ہوں میرے دوستو سن لو، آج رمضان کے مہینے میں جمعے کا مبارک دن ہے، ارادہ کر لو کہ ہم ایسی لذت حرام سے اپنے قلب کو نہ آشنا کریں گے، نہ ایسی لذتوں کو ہم کنار کریں گے، نہ ایسی لذتوں کو یار بنائیں گے، بلکہ ان حرام لذتوں سے بیدار ہو جائیں گے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ خدا ارحم الراحمین ہے. ایک ذرہ اگر ہم غم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ خوشیوں کا سمندر برسا دے گا. جلال الدین رومی کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے کہ یارو اللہ سے سودا کر لو, ایک گل اگر تم اللہ پر فدا کر دو اللہ پورا گلستان گلشن دے دے گا. ایک پھول کے بدلے میں اللہ پورا چمن اور پورا گلستان دے دے گا. اللہ پر فدا ہو کے تو دیکھو. اگر خدا رحم الراحمین اولیاء اللہ کے دلوں پر اپنے کرم و فضل اور رحمت کی بارش اور اپنا چما اور اپنے بوسے قرب خداوندی ان کو نصیب نہ ہوتا تو وہ جب بہتر پاتے ہیں تب کمتر کو چھوڑتے ہیں. آپ بتلا دو. اللہ کی محبت کی شراب ازلی ہے ابدی ہے, جنت کی شراب ابدی ہے ازلی نہیں ہے, دنیا کی تو نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے. لہذا اللہ کے نام کی لذت دنیا سے بہتر, جنت سے بہتر, کوئی مثل نہیں اس کی. اگر بے مثل مزہ چاہتے ہو, رشک سلاطین, رشک تخت و تاج, رشک شمس و قمر, رشک لیلائے کائنات, رشک مدانین عالم, رشک سموسا اور بریانی, سارے عالم سے زیادہ کہ آپ کا کوئی مثل نہیں ہوگا. جو لذت بے مثل کا حامل جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کا بھی کوئی مثل نہیں ہوتا. شاہ ترکمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب چرخائی پاؤں سے معذور تھے, جب پہلی دفعہ ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہوئے لاہور کے بارڈر پر, اور لوگوں نے بتایا یہ جھنڈا انڈیا کا, یہ جھنڈا پاکستان, اب زمین پاکستان کی شروع ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ کہ یہاں کے زمین و آسمان مجھے اور معلوم ہو رہے ہیں, اور فرمایا کلمے کا نور معلوم ہو رہا. اس کے بعد چند سپاہی مسلمان پاکستانی ان کا السلام علیکم کی بڑے بڑے دعوے والے حضرت کے ساتھ تھے تو حضرت خوش ہو گیا تھا. اور بمبئی جب گئے واپس تو فرمایا جیسے چنا جہاں بھونا جاتا ہے وہ کالا کالا لگا رہتا ہے, پھل بزرگوں کی دکان والوں ساری بمبئی اس کو. لوگوں نے کہا کہ چلیے ہندوستان میں مر جائے گا, وہاں قبر بن جائے. لڑکوں نے بھی کہا پاپوش نگر میں ہے ان کی قبر میرے شہر کی, لیکن لڑکوں نے کہا ابا چلیے وہاں ہندوستان آخری عمر میں وہاں رہیے, وہاں آپ کی قبر بنے, وہاں آپ کے سب کا خاندان ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف پیشاب کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں. یہ شانتی کہ یہاں کی موت کو حضرت نے عزیز سمجھا. نمبر 2, ایک مخلوق کا اکرام کرتے ہو, مہمان کا, جاتے ہو کہتے ہو کہ آپ کے مزاج کا پتہ نہیں تھا, کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی عبادت کر کے یہ کہو اللہ سے کہ اللہ ایک بندے کی مزاج شناسی کے میں معذرت کرتا ہے کہ ہم آپ کو پہچانتے نہیں, مزاج کیسا ہے, معلوم نہیں کھانا آپ کے مزاج کے مطابق تھا, بستر آپ کے مزاج کے مطابق تھا یا نہیں. تو بندہ اللہ کے مزاج کو کیسے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے. یہی کہو کہ اللہ میری نماز میری تلاوت معلوم نہیں آپ کے عظمت شان کے قابل ہے یا نہیں. لہذا نیکی کر اور توبہ بھی کر, نیکی کر اور توبہ بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ معافی دے دیجیے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازوں کے بعد استغفار 3 دفعے کرتے تھے, ورنہ نماز کو یہ گناہ ہے اسی لیے کرتے تھے. میرے بزرگوں نے فرمایا, شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز کے بعد استغفار اس لیے ہے کہ یہ نماز آپ کی عظمت کے قابل نہیں ہے, کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے. یہ سنت ہے, 3 دفعہ استغفار کرنا سنت ہے نمازوں کے بعد. اب دیکھو ایک بدوی نیا ایمان لائے, ابھی آداب صحبت سے واقف نہیں تھے, مسجد نبوی میں پیشاب شروع کر دیا کھڑے ہو کر, کیونکہ ابھی تربیت نہیں پائی. ایمان لائے, تربیت میں ایک زمانہ لگتا ہے. سارے صحابہ نے کہا ہاں مہ رکو کیا کر رہا ہے, مہ کیا مانے اس کے, رک جا پیشاب روک لے. آپ نے فرمایا لا تزرموہ, کیا مطلب لا تقطعوا بولہ, اس کے پیشاب کو کاٹو مت. حدیث کے الفاظ کیا ہیں, لا تزرموہ. لاؤ آج بڑے بڑے اہل لغت اس لفظ سے حیران ہو جائیں گے, لغت دیکھتے رہ جائیں گے. جس نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کا سفیر ہے, وہ سرکاری زبان بولتا ہے. لا تزرموہ کیا ترجمہ کیا محدثین نے, لا تقطعوا بولہ, اس کا پیشاب مت روکو. آپ نے فرمایا اس کو فارغ ہو جانے دو. پھر آپ نے بالٹی پانی منگوائی اور 2-3 بالٹی پانی ڈال دیا, پیشاب سب پاک ہو گیا. محدثین کہتے ہیں کہ اگر وہ پیشاب کی حالت میں دوڑا دیا جاتا کہ ہاں کیا کر رہے ہو, تو ساری مسجد نبوی میں ترائی کر دیتا.
ایک انگریز ظالم کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر کی عقل کا کمال اس حدیث میں ہے، اور میں ان کے کمال عقل کو تسلیم کرتا ہوں، مگر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ اور دوسری بات لکھی کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں فاتحانہ داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا، سورج نکل رہا تھا، 10,000 تلواروں پر جو میان سے باہر تھیں، سورج کی شعاعیں 10,000 تلواروں پر پڑ رہی تھیں، اور کافر عورتیں صحابہ کے گھوڑوں کو اپنے دوپٹوں سے ان کے گرد و غبار صاف کر رہی تھی، خوشامدانہ کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، اور کافروں کے بچوں کو سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ شریف کے قریب جو چھوٹے بچے نظر آئے ان کو اٹھا کر پیار کیا اور اونٹنی پر بیٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے آپ کا سینہ، آپ کا مبارک سینہ اونٹنی کے کجاوے سے لگ گیا اور آپ جھک گئے، آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی پیٹھ سے لگ گئی۔ وہی انگریز ظالم لکھتا ہے کہ دنیا میں کوئی مظلوم جب فاتح ہوتی ہے، جو قوم ان کی آنکھیں لال ہوتی ہیں، سینے اکڑے ہوتے ہیں، کندھوں میں نشے و فراز ہوتے ہیں، تیور غضبناک ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسا نبی رحمت للعالمین ہے کہ مکہ فتح کر رہا ہے، مظلوم شہر میں داخل ہو رہا ہے، جہاں مظلوم رہا ہو، جہاں اس کی گردن مبارک پر اوجھڑی اونٹ کی ڈالی گئی ہو، جہاں پتھر مارے گئے ہوں، جہاں ستایا گیا ہو، وہاں کس طرح داخل ہو رہا ہے، کسی نے مبارک اونٹنی سے لگ رہا ہے، داڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے سے لگ رہی ہے، اس قدر کیوں جھک رہا ہے؟ عظمت الہیہ کے سامنے دبا پڑا ہوا ہے کہ اللہ کی عظمت سے ہم کو فتح ہوئی۔ یہ پیغمبرانہ شان ہے، یہ سلطانیت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت کی شان ہے۔ لیکن ایمان مقدر سے ملتا ہے۔ تعریف تو اتنی کیا اس انگریز نے، مگر کافر ہی مرا۔ آپ کی معافی کی کا سمندر اور معاف کرنے کی ادا اور معاف کرنے کی صفت غیر محدود ہے۔ ہمارے گناہ اگرچہ اکثریت میں ہیں، لیکن محدود ہونے کی وجہ سے آپ کی غیر محدود معافی کے سمندر کے سامنے ہمارے گناہ اکثریت کے باوجود اقلیت میں ہیں، کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے، ہر محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود کے سامنے وہ اقلیت میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر محدود اپنی اکثریت کے باوجود غیر محدود اکثریت کے سامنے وہ اقلیت میں ہوتا ہے۔ لہذا اس تعریف میں دعا شامل ہے کہ ہم کو معاف کر دیجیے۔ لہذا فرمایا کہ یہاں بے ذکر اللہ معنی نے فی ذکر اللہ ہے۔ ایک شخص نے کانپور سے لکھا کہ المتانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں ذکر کرتا ہوں آپ کا بتایا مگر چین نہیں ہے۔ حضرت نے لکھا کہ ذکر پر چین کا وعدہ قرآن پاک کا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کے خلاف کچھ گناہ میں مبتلا ہو، کیونکہ گناہ کرنا یہ ذکر کے خلاف ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر مثبت، ذکر منفی۔ جن باتوں سے اللہ خوش ہو ان باتوں کو کرنا ذکر ہے، جیسے آپ لوگ نماز ابھی پڑھیں گے عشاء کی، یہ ذکر ہے۔ لیکن اللہ کو ناراض کر کے حرام مزے دل میں امپورٹ کرنا، درآمد کرنا، استیراد کرنا، 3 زبان بول رہا ہوں، فارسی، عربی، انگریزی۔ استیراد عربی، درآمد فارسی، امپورٹنگ انگلش۔ تو اس کی وجہ سے پھر تم کو چین نہیں مل رہا ہے، تم کسی گناہ میں مبتلا ہو۔ اور یہی وہ سالک ہیں جو زندگی بھر کولو کے بیل کی طرح ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ترقی ان کی نہیں ہوتی، کیونکہ جتنی ترقی ہوتی ہے بدنظری کی لعنت سے پھر پیچھے ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ اور کچھ باتیں بھی نہیں۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بدنظری کا گناہ ایسا ہے جو احمقانہ بھی ہے۔ دوسروں کی بیویاں دن بھر دیکھو پاؤ گے، احمقانہ گناہ ہے۔ اور ایک بات بتا دوں جو شاید اختر ہی سے آپ سنیں گے، مگر شاید کا لفظ یاد رکھنا۔ بتاؤ مسلمان کو دل دکھانا حرام ہے یا نہیں؟ اور جو بدنظری کرتا ہے مسلمان، یہ مسلمان ہے یا نہیں؟ تو دوسروں کی بیویاں کو دیکھ کر، بیٹیوں کو دیکھ کر، دوسرے حسینوں کو دیکھ کر اپنے قلب کو اذیت دینا، یہ کیسا ہوگا؟ بھئی ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ جب دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے تو مسلمان کو بھی دوسری حسینوں کو اپنی بیوی کے علاوہ دوسرے
کا مال دیکھ دیکھ کر کے للچانا، کلپانا، تڑپانا قلب کو، یہ ایذاء مسلم نہیں ہے؟ بتاؤ، یہ پہلی دفعہ سنا کہ نہیں؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی سیکھو. اگر جنت چاہتے ہو، دنیا میں بھی جنت کی طرح سکون سے رہنا چاہتے ہیں. ان اللہ تعالیٰ کریم یحب الکرم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو کرم کرتا ہے وہ بھی خدا کا محبوب ہو جاتا ہے. وَيُحِبُّ مَعَالِي الْأَخْلَاقِ، اور محبوب رکھتے ہیں اخلاقی بلندیوں کو. وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا، اور برے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نہایت ناگوار سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو عورت روز رات بھر عبادت کرتی تھی، اور جو وہی عورت جن کو روزے رکھتی تھی، لیکن سارا محلہ اس سے پریشان تھا، اس کے غصے سے، اس کی بدزبانی سے سارا محلہ پریشان تھا. تُؤْذِي جِيرَانَهَا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہِیَ فِی النَّارِ، یہ جہنم میں جائے گی. کہا گیا تہجد، روزہ تہجد پڑھنے والوں، یہ رات بھر کا تہجد، دن بھر کا روزہ، کہا گیا جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. اللہ کی مخلوق کو معمولی بات نہ سمجھو. ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ لاکھوں نیکیاں کرتا ہے، مگر آپ کے اولاد کو ستاتا ہے. آپ ہرگز اسے اپنا دوست نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے جتنی ہم کو اپنے اولاد سے بھی نہیں ہو سکتی.